السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان، بہن بھائیوں، بچوں، ندیم فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ باتیں آپ کو بتانی تھیں۔ پہلی بات کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی، رات کو 5 کام کر کے سویا کرو۔ پہلا کام 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو۔ دوسرا کام ایک قرآن پاک پڑھ کے سویا کرو۔ تیسرا کام 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کے سویا کرو۔ چوتھا کام جنت کی قیمت دے کر سویا کرو۔ 5واں کام ایک حج کا ثواب لے کر سویا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ امر محال ہے، مجھ سے کب بن سکے گا؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، رات کو 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سو گئے تو اس کا ثواب 4000 دینار خیرات کے برابر میں ہیں، اور اگر آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سوئیں گے تو اس کا ثواب ایک قرآن کریم کے برابر ملے گا۔ اگر 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کے سو گئے تو اس کا ثواب 2 لڑنے والوں میں صلح سے کے برابر آپ کو ملے گا۔ اور چوتھا، اگر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سوئیں گے تو اس کا ثواب ایک جنت کی قیمت دے کر آپ سوئے ہیں۔ 5واں، اگر تیسرا کلمہ 4 مرتبہ پڑھ کے سونا ہے تو اس کا ثواب آپ کو ایک حج کا ایک حج کا ثواب لے کر آپ سوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ سامعین کہ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر آپ رات کو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ایک محافظ آپ پہ پوری رات مقرر ہوتا ہے، فرشتہ، جس کی وجہ سے شیطان آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ اس پہ عمل کریں گے۔ اچھا سامعین، اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے درود شریف اور سلام پڑھنا۔ درود شریف کی اور سلام کی یہ فضیلت ہے، درود شریف کی، کہ اگر آپ نے سارے سمندر اگر وہ ہو جائیں، سیاہی بن جائیں، اور سارے درخت قلم بن جائیں، آپ اس کے فوائد و فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ اور سلام کا تو یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی کو ہمارے اللہ نے یہاں تک فضیلت دی کہ وہ ہمارا درود و سلام سنتے ہیں۔ اور اس کی مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے پاس صحابہ سے خطاب کر رہے تھے تو کسی صحابہ نے تو کر رہے تھے تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بیچ میں رک کے بولے، وعلیکم السلام۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی آئی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وحی نہیں آئی، لیکن ایک شخص کو مسلمان شخص کو کافروں نے پکڑ لیا تھا، دشمنوں نے، اور انہوں نے اس کو ابھی پھانسی پہ چڑھایا، اور اس کو پھانسی آنے سے صرف چند سیکنڈ، 2 3 4 سیکنڈ پہلے ہی جو پھانسی پہ اس کو آئی، تو اس سے پہلے اس نے مجھ پہ سلام پیش کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو میں نے اس کا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سامعین، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے پیارے نبی کو ہمارے رب العالمین نے یہ فضیلت بخشی کہ وہ سنتے ہیں۔ لیکن اب جہاں تک کہ آپ سوال کریں گے 20 لاکھ یا 2 کروڑ آدمی ایک ساتھ سلام اور وہ کر رہے ہیں تو کس طرح سے ان کا جواب وہ دیں گے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہر بندے کا سلام اور درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے پہنچاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص فلاں نام لے کر اور فلاں کا بندہ یا فلاں کی بیٹی، وہ آپ پر اس نے یہ درود شریف آپ پہ درود بھیجے ہیں اور آپ پہ سلام بھیجے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں سامعین، ایک اگر
ایک میں آپ کو بات بتانی تھی تو اس پہ پھر آپ نتیجہ عکس کریں گے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ گھر میں تندور میں روٹیاں بنا رہی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو ایک روٹی بنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہوں نے ایک روٹی ڈالی، تو بی بی عائشہ نے تھوڑی دیر کے بعد جب سب روٹیاں نکال لی تو جو بی بی عائشہ نے ساری روٹیاں ڈالی تھی وہ پک چکی تھی، لیکن جو حضور کی روٹی تھی وہ کچی کی کچی ویسے کی ویسے نکل آئی۔ اب بی بی عائشہ جو اٹھا کے روٹی اور مسکرائی، کہا واہ رسول اللہ آپ سے ایک روٹی نہیں بن سکی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا عائشہ جس چیز پہ میرا ہاتھ لگ جائے اس چیز کو آگ چلا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہم پر ایک نظر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑ گئی تو ہمیں دنیا کی آگ یا جہنم کی آگ کیسے لگ سکتی ہے سامعین؟ تو امید ہے آپ انشاءاللہ تعالی اس پہ توجہ دیں گے۔ میں تو یہاں تک دل سے یہاں تک یہ سوچ کر درود السلام پڑھتا ہوں کہ جب قبر میں مجھ سے سوال جواب ہوں گے اور اس میں یہ کہا جائے گا، کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود السلام پڑھنے والا ہے یا مومن جو شخص ہوگا اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں آئیں گے۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آئیں گے اور مجھ سے اگر فرشتے نے پوچھ لیا کہ یہ کون ہیں، تو میں تو شاید ملائکہ کے گھبراہٹ کیونکہ ان کی دیکھ کے ہی شاید گھبرا کے بھول جاؤں یا جواب نہیں دے سکوں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے پیارے نبی ملائکہ کو کہیں گے نہیں چھوڑو، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ کہ میں چاہوں گا کہ سامعین اس پہ آپ غور کیجیے گا، اور خدا نے چاہا تو اس پہ، کیونکہ میرا ایک بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور میری کوششوں سے میں نے اس کو اسکول کی تعلیم کے دوران اس کی تعلیم رکھوا کے اس کو میں نے حافظ بنایا۔ ایک دن اس سے ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا بیٹا میں بیمار تھا کافی، میں نے کہا بیٹا اگر میں مر جاؤں تو مجھے ایسی قبر میں دفنا دینا کہ جو پرانی ہو۔ کہا پاپا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ملائکہ نشان لگا کے جاتے ہوں گے کہ یا یہاں پہ حساب کتاب ہم کر چکے ہیں، تو یار میں تو اتنا حساب کتاب مجھ سے نہیں، وہ نشان دیکھیں گے قبر پہ لگا ہوا ہوگا ان کا کہ یہ تو ان کے یہاں سے آ چکے ہیں، تو وہ پھر نہیں آئیں گے، تو میں تو سیف رہوں گا۔ تو میرا بیٹا مسکرایا، کہا پاپا اس نے ایک شعر پڑھا تھا کہ قبر سے کیوں گھبراتے ہو پاپا، اندھیری قبر سے کیوں گھبراتے پاپا، وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ ارے سامعین یہ سننا تھا، میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹا نہیں مجھے نہیں قبر پہ جانا۔ تو سامعین امید ہے آپ نے یہ نتیجہ کر لیا ہوگا درود السلام کا، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی کافی چیزیں ہیں میری لسٹ میں جو مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنے دیتے، تو اس کی وجہ سے پھر 10 منٹ تک کوئی بات کٹ جائے یا نہیں ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ میں اگلے پروگرام میں آپ کو پھر دوسری باتیں تفصیل سے بتاؤں۔ اور انشاءاللہ آمین کافی باتیں ہیں جو آپ اس پہ عمل کریں گے، وہ خدا نے چاہا تو وہ بہتر ہو جائے گا۔ مجھے دعا میں شامل کیجیے گا ندیم فقیر کو، آپ سب لوگوں کو رب العالمین اپنے اہل عیال کے ساتھ، والدین کے ساتھ امن سلامتی میں رکھے، تک آپ لوگوں کی مشکلات آسان کرے اور آپ لوگ خوشیاں نصیب کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔